بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں مس مہجبین ہیرا پبلک ہائی سیکنڈری اسکول سے آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی، اور آج میں کتاب کے سبق نمبر 4 قدرتی آفات کے پہلے حصے یا پہلی نشست میں آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طالبات، آج میں آپ کو قدرتی آفات کے بارے میں تفصیلاً پڑھاؤں گی اور ساتھ ساتھ سلائیڈ پر موجود تصاویر سے سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلے آفات کیا ہوتی ہیں اور یہ کیسے رونما ہوتی ہیں؟ آفات ایسے واقعات کو کہتے ہیں جو انسان اور ماحول پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ آفات بعض اوقات قدرتی طور پر اور کبھی کبھی انسان کی اپنی پیدا کردہ وجوہات کی بنا پر آتی ہیں۔ اکثر وقوع پذیر ہونے والی قدرتی آفات۔ جو قدرتی آفات کرۂ ارض پر اکثر و بیشتر نمودار ہوتی رہتی ہیں وہ یہ ہیں: آتش فشانی عمل۔ آتش فشانی عمل ایک جامع اصطلاح ہے جس میں میگما کی حرکت، آتش فشاں کا پھٹنا اور لاوے کا زمینی سطح پر پھیلنا وغیرہ شامل ہے۔ آتش فشاں کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ زمین کی سطح پر ایک پائپ نما سوراخ کے ذریعے جب میگما زمینی خول سے نکل کر قشر الارض پر آ جاتا ہے تو اس کو آتش فشاں کہتے ہیں۔ سیلاب۔ سیلاب ایسی قدرتی آفت کو کہتے ہیں جس میں کسی علاقے میں پانی کی سطح بلند ہو جائے اور تمام علاقہ زیر آب آ جائے۔ یہ قدرتی آفت دنیا کے اکثر مقامات پر آتی رہتی ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ بارشوں کی مقدار میں اضافہ ہے۔ ماحولیاتی نقطہ نظر سے سیلاب کسی علاقے میں مٹی کی زرخیزی کو بڑھانے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کی سب سے اہم مثال مصر کا دریائے نیل ہے، جس کی وادی بے حد زرخیز ہے۔ سیلاب کی وجوہات۔ نمبر 1، قدرتی وجوہات۔ جب کسی علاقے میں موسلا دھار بارشیں زیادہ عرصے تک ہوں تو وہاں سیلاب آ جاتا ہے۔ سائیکلون جیسی بارانی طوفانوں کی وجہ سے بھی سیلاب آتے ہیں۔ گرمیوں میں پہاڑوں پر برف پگھلنے کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں سیلاب آ جاتے ہیں۔ سمندر میں پیدا ہونے والی سونامی لہریں ساحلی علاقوں پر سیلاب کی وجہ بنتی ہیں۔ انسانی وجوہات۔ جنگلات کی کٹائی یا درختوں کو صاف کرنے سے مٹی کمزور ہو جاتی ہے اور نباتات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سیلابی پانی کی روک تھام نہیں ہو پاتی۔ مٹی سیلابی پانی کے ساتھ بہتی ہوئی دریاؤں کے فرش پر ذخیرہ ہو جاتی ہے اور دریاؤں کا فرش چھوٹا ہو جاتا ہے، جس سے سیلاب زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ بجلی کے پیداوار اور نہری نظام کے لیے بنائے گئے ڈیم ٹوٹ جائیں تو سیلاب آ جاتا ہے۔ شہروں کے پھیلنے کی وجہ سے شہروں کی زمین کو کنکریٹ بنا دیا جاتا ہے اور مٹی کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سیلاب کا زور بڑھ جاتا ہے۔ سیلاب کی روک تھام۔ سیلاب کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ اب میں یہ آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی جاؤں گی۔ نمبر 1، جنگلات اور درختوں کو ان جگہوں پر دوبارہ اگایا جائے جہاں سے ان کو پہلے کاٹ دیا گیا ہو۔ نمبر 2، بہت سارے دریاؤں پر سیلابی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم یا بند بنا دیے جائیں۔ نمبر 3، موسمی حالات کی پیش گوئی کے ذریعے سیلاب کی پیش گوئی بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، دریاؤں کے کناروں کو بلند کیا جائے تاکہ سیلابی پانی دریا سے باہر نہ نکل سکے۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ کو تمام موضوعات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ملک کو ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے، اپنا خیال رکھے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔